الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات کی جا رہی ہے، یہ ان کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے، یہ ان کی ہمت و قوت بیان کی جا رہی ہے۔ بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے چند وہ لوگ کی اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا اجمعین۔ دعا فرمائیے اللہ پاک وہ ساری بات کہنے کی توفیق دے جو ارادہ کر کے آیا ہوں، مگر ابھی یہاں ایک پرچہ ملا رکھا ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس پر روشنی ڈالیے کہ یہ کافر مکہ مدینہ میں کیسے چلا گیا۔ اب جو اپنے بس میں چیز ہے نہیں اس پر روشنی ڈلوائی جا رہی ہے، جو اجازت مانگا ہے وہ جانے، جو اجازت دیا ہے وہ جانے۔ باتیں تو یہاں اپنے ایمان کی پڑی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس کو چاہے آپ اس تقریر کی تمہید سمجھ لیں یا کچھ اور سنیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان اقوام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے پاس آئیں گے دوست بن کر، اخوان العلانیت اعداء السریرت، کچھ آئیں گے تمہارے پاس دوست بن کر ظاہر میں، حقیقت میں وہ اندر سے تمہارے دشمن ہوں گے۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یکون ذلک، صحابہ نے پوچھا پیارے آقا یہ کیسے ہوگا؟ ظاہر میں دوست اندر سے دشمن؟ کہا اصل میں وہ اپنی غرض لے کر آئے گا، اغراض لے کر،
اپنا مقصد لے کے آئے گا، اپنا مطلب لے کے آئے گا۔ جب اس کا مطلب آپ سے حل نہیں ہوگا، اس کی غرض آپ سے پوری نہیں ہوگی تو آپ کا دشمن بن بیٹھے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آخری زمانے میں قیامت کے قریب کچھ آئیں گے تمہارے پاس لوگ دوست بن کے، حقیقت میں کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ وہ کیوں؟ صحابہ نے کہا وہ کیوں؟ ایسا کیسے؟ کہا وہ ایسا ہوگا کہ وہ اپنا مطلب لے کے آئیں گے، اپنی غرض لے کے آئیں گے، وہ خود غرض ہوں گے۔ جب ان کی غرض پوری نہیں ہوگی تو دشمن بن کے، تمہیں انکار کر کے، تمہیں اور طرح سے پریشان کر کے وہ چلتا بنیں گے۔ اب تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے، اتنا کھول کے ہم نہیں بیان کر پائیں گے، اس سے زیادہ اشارہ دے دیے ہیں آپ۔ اب بلانے والا سمجھے، جانے والا جانے۔ ہم آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم ایسے دوستوں کے جال میں جکڑے ہوں کہ بظاہر نظر آتے ہوں سب دوست ہمارے ہیں، سب ہمدرد ہیں، حقیقت میں سب بدخواہ ہیں، برے چاہنے والے ہیں۔ اچھا، اگر ایسا محسوس ہو تو دعا سکھائی گئی ہے، بارہا یہاں بیان کیا ہوں، مانگتا ہوں الحمدللہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے آپ سے بھی کہتا ہوں مانگیے۔ اگر عربی نہ یاد ہوگی تو اپنی زبان میں مانگیے گا۔ پیارے آقا مانگتے کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عینا، اے اللہ میں ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جس کی آنکھ مجھے تو دیکھتی ہے لیکن اس کا دل مجھے چراتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، آپ سینکڑوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں تو سب کی دیکھتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ کے دلوں میں کیا چل رہا ہے میرے متعلق یہ تو آپ جانتے ہیں، اللہ تو جانتے ہی ہیں۔ اچھا خیال چل رہا ہے یا برا وہ سب ان کو پتہ ہے۔ تو پیارے آقا کہہ رہے ہیں کہ ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جس کی آنکھ مجھ کو تو دیکھتی ہے لیکن اس کا دل مجھ کو چراتا ہے۔ کیا چراتا ہے؟ ارآ حسنۃ دفنہا، جب وہ میری نیکی دیکھتا ہے تو اس کو دفن کر دیتا، چھپا دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کو لوگ نیک سمجھ جائے، ان کو لوگ اچھا سمجھنے لگے، تو میری نیکی چھپا دیتا، اور جب میری برائی دیکھتا ہے تو اچھالتا ہے۔ کیا ایسے دوست آج کل نہیں دکھ رہے ہیں مارکیٹ میں؟ دیکھیے سب افراط ہیں، جہاں دیکھو ایک دم تھوک کے بھاؤ مل رہے ہیں۔ ایسے دوست دیکھتے تو ہیں لیکن دل چراتے ہیں ان کی۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے دوستوں سے۔ عیاری مکاری ہم میں جب کوٹ کوٹ کے بھری ہے، ہم دوسروں پر کوئی الزام لگاتے ہیں۔ ارے جناب خود دیکھیے، ابھی تک ہم لوگ اپنے بیوی کے جو ہے سچے سچے شوہر نہیں بن سکے، ماں باپ کے صحیح بیٹے نہیں بن سکے، بہن بھائیوں کے لیے صحیح بھائی نہیں ابھی تک ہم ثابت ہو پائے، خاندان کے لیے صحیح فرد ابھی تک ہم ثابت نہیں ہو پائے، ہم چلے دوسروں کو ثابت کرنے۔ دیکھیے ہم کیسے ہیں۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہم پر اعتماد کریں؟ کیا ہم ایسے ہیں کہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں؟ نہیں۔ آخر ہم اپنی شاخ کیوں کھو بیٹھے؟ کیوں ہماری طرف سے کسی کو اطمینان نہیں؟ کیوں بے اطمینانی کی صورت لوگوں کو ہو گئی کہ یہ آدمی قابل بھروسہ نہیں، یہ معتمد نہیں، اس پہ بھروسہ نہ کیا جائے؟ کیوں؟ ہماری حالت ہی ایسی ہے۔ اس لیے دوسروں کا چکر چھوڑیں، کون مکے پہنچ رہا، کون مدینے پہنچ رہا ہے۔ پیارے آقا نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں قیامت جب قریب آئے گی، بہت سے حج عمرہ کرنے والے آئیں گے، حج عمرہ کرنے۔ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ حج عمرہ نہیں کریں گے، جیسے آج کل زبان میں چلتا پکنک منانے، وہ سب پکنک مناتے ہیں، نہ بال اتروانے کو تیار ہے، نہ صحیح طور پر احرام۔ اچھا اگر پوچھو کہ کس سے سیکھے ہو
حج کرنے چلے آئے، عمرہ کرنے چلے آئے ہو، کس عالم سے سیکھے ہو پتہ نہیں، بس چلے آئے، باپ بیٹے نے پیسہ دے دیا یا کسی اور نے دے دیا، بس چلے آئے ہیں جناب، یا بیٹا وہاں ہے 2-1 عمرہ آیا گھوم رہا مکہ مدینہ، وہ سمجھا کہ بس میں بھی عالم و مفتی ہو گیا، اب وہ سب کو جو ہے ٹور پہ لے جا رہا۔ جو حج اور عمرہ سے پہلے بدمعاشی کر رہے تھے وہی بعد میں بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ہے حاجی کو بعد میں لوگ کہتے ہیں بہت بڑا پاجی ہے، بہت بڑا پاجی ہے، کیونکہ سدھرا نہیں۔ حج اور عمرہ کی عبادت اندر سے آدمی کو اللہ اور نبی سے ربط ضبط پیدا کرا دیتی ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئے، کیا اس بات کا احساس ہوا، ادراک ہوا کہ میرے رب کی خانہ کعبہ پہ جب نگاہ پڑی تو میں دنیا بھول گیا؟ نہیں بھولے تو اب کہاں بھولو گے؟ اس لیے دوستو، ہم لوگ باطل کی الغار ہے، للکار ہے، باطل حملہ آور ہے، اور وہ کہاں کہاں سے حملے کر رہا ہے ہم آپ نہیں پتا پائیں گے۔ ہاں، ایک صورت 1500 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھائے ہیں کہ پڑھتے رہو گے، دشمنوں کے حملے سے اللہ سے پناہ مانگتے رہو گے تو ان کے حملے سے بچائے جاؤ گے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں 12 یہاں بتایا، پڑھ لیا کریے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، کنز العمال کی روایت ہے، آئیے لکھ کے بھی دے دوں گا انشاءاللہ، پڑھیے۔ جان مال آل اولاد عزت آبرو سب کی حفاظت انشاءاللہ۔ فجر پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، مغرب پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، ختم۔ شیطانوں کا اگر ہے غلبہ، ایک بار کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سارے جال ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں یقین ہو تب نا، یہاں یقین ہی نہیں، زبانی خرچ ہے۔ یقین ہو تو ہم نماز چھوڑیں گے، یقین ہو تو جیسے رات میں ہم موبائلوں پر وقت گزاری کرتے ہیں ایسے مصلی پر انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو۔ جنت اللہ نے ہمارے آپ کے لیے بنائی ہے، نہ کہ ان بدماشوں کے لیے بنائی ہے۔ جنت کافروں کے لیے نہیں، بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے، جنت ہمارے آپ کے لیے ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، شرط۔ اس سے پہلے بھی تو یہود و نصارہ مدینے کی زمین پر چھائے ہوئے تھے، میرے آقا نے انہیں کھدیڑا ہے، ان کے دیوانوں نے انہیں کھدیڑا ہے، خیبر میں جا کے پناہ لیے، پھر بعد میں وہاں سے بھی کھدیڑا گیا۔ تو کبھی وہ غالب آئیں گے، کبھی ہم غالب آئیں گے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ عدالت جو فیصلہ دے رہی ہے کہ مسجد وہاں تھی، اس کے باوجود وہاں، اور اس پرچے میں لکھ کے آئے، اس پر روشنی ڈالے۔ کیا روشنی ڈالوں جناب؟ کیا روشنی اس پرچے پر ڈالوں؟ کیا روشنی ڈالیں اس پرچے پر؟ جب عدالت کا فیصلہ آ گیا اور ہم جیسے چھوٹے بڑے تمام مولویوں سے اعلان کروا دیا گیا عدالت کا فیصلہ مانیں گے، عدالت جو فیصلہ کرے گی مانیں گے، مانیں گے، قوم سے منوائیں گے، مان تو گئی قوم، مان تو گئی قوم۔ اب کیا تماشا ہے بھائی؟ ہر نکڑ پر 2 پولیس بیٹھائی گئی، کس سے خطرہ؟ ارے خطرہ ان کو انہی سے ہے، انہی کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم 70 سال 80 سال سے ہم مقدمہ لڑ رہے تھے، ہم کو نیوتا ہی نہیں دیا گیا، اور جو نہیں لڑ رہے تھے وہی آئے ہیں، دعوت کھا رہے ہیں، وہی بنیاد ڈال رہے ہیں، جھگڑا تو انہی میں ہے۔ جنت ہمارے آپ کے لیے اللہ نے بنائی ہے، ہم ادھر ادھر شکوہ شکایت کے بجائے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں انشاءاللہ۔ جیسے حماس اور فلسطین کے مسلمان اسرائیل پر اور اسرائیلیوں پر غالب آ رہے ہیں، وہ ذلت کے گڈھے میں گر چکے ہیں، حواس باختہ ہیں، ایسے انہیں بھی دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اب حالت یہ ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، تو سمجھایا کس کو جائے؟ ہر آدمی سمجھدار ہے، 2 بات چھیڑو تب تک اسی میں ہاں 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 شروع، بات سمجھنے کو کوئی تیار نہیں۔ تو ہم کو قرآن کی آیت یاد آتی، ہم تو بھائی خاموش ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل مخاطب ہو تو سلام کرو، سلامتی کی دعا دے کے بھاگو، السلام علیکم، چلو، ان کے منہ مت لگو جاہلوں کے۔
جنت ہمارے آپ کے لیے 300 سال میں شداد جیسا بدماش گنڈا، آج کی لینگویج استعمال کر رہا ہوں، گنڈا، بہت بڑی طاقت کا مالک تھا شداد، 300 سال میں جنت بنوا ڈالی۔ جب سنا کہ جنت ایسی ایسی ہے تو کہا ارے ایسی تو میں بھی بنوا سکتا ہوں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، سنگ مرمر، زمرد، نہ جانے کیسے کیسے فانوس، وہ سب شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں سب جاری کروا دیا۔ آپ سوچئے، مصنوعی جنت تھی، حقیقی جنت نہیں، جنت کو سن کے چند نعمتیں وہ بنوا ڈالا۔ اللہ پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تو ان کی تدبیر ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر سب سے اچھی ہے، سب سے بڑھیا ہے، سب پر بھاری ہو جاتی ہے۔ ان کافروں کو تدبیر ہم آپ کرنے دیں۔ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، اللہ کے گھر کو ان کے چنگل سے چھوڑا لیا، ایسے کل اللہ کا کوئی بندہ پیدا ہوگا؟ آج یہ طاقت کے نشے میں خود عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے اور عدالت سے جیسے چاہتے فیصلے لکھوا لیتے۔ ارے جناب، جس ملک کی عدالت بکی ہو، جج کا قلم بک چکا ہو، وکیل کی وکالت بک چکی ہو، کیا آپ امید لگاتے ہیں؟ کیا آپ اب کس سے لگا رہے ہیں؟ اس لیے دوستو، امید کی جگہ صرف اور صرف فقط یہ در ہے اللہ کا، لگائیے امید ان سے اور مانگیے، دل کی تڑپن پیدا کیجئے، دل میں درد پیدا کیجئے۔ اس درد سے جب ہم آپ آہ نکالیں گے تو آہ بیکار نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ 300 سال میں شداد جنت بنا کے تیار کیا، اب دیکھنے چلا لاؤ لشکر کے ساتھ، ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے۔ یہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا کہ جنت تو صرف، علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ اس وقت سے کوئی کہتا اور سمجھاتا کہ جنت تو صرف اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، یہ بدمعاش کہاں جنت میں جا رہا تھا؟ تو اللہ نے کہا رک، یہیں پہ قبض کرو اس کی روح۔ شداد نے جب جنت بنوائی زمین پر، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائی میرے در پر، وہ خود ہی نہ دیکھ پایا اور دنیا سے چل بسا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، خود ہی نہیں دیکھ پایا، روح قبض ہو گئی۔ جب دنیا کی جنت کافروں کو اللہ نہیں دیتا جو خود بنایا تھا، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، زمین اللہ کی ہے۔ اس لیے ہم آپ ذرا بھی غمگین نہ ہوں، اپنی حالت پر غور کریں اور دیکھیں، اگر ہم آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو منانے دنانے میں لگے ہیں، تو سمجھیے ہم سے کچھ بندگی ہو رہی ہے، اور جو بندہ جتنی بندگی کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا محبوب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ چہیتا ہوتا ہے، اس کی اتنے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ہم نے آپ نے تو بندگی ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم آپ بندگی سے منہ موڑے رہیں گے تو یہ بزدلی ہمارے آپ کے گھروں پر ڈیرا ڈالے رہے گی۔ اس وقت، اس دور میں، پرفتن دور میں، بزدلی سے نکلنے کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم آپ نماز کی پابندی کریں، تلاوت کریں، استغفار کریں، اپنے نبی پر کچھ درود پڑھیں، ان کا جو حق نکلتا ہے وہ دیں، اپنا حق معاف کرنے والے بن جائیں، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، انشاءاللہ دیکھیں گے آپ، اللہ کی طاقت ہمارے آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ 60,000 کا لشکر لے کے آیا تھا، 60,000 کا، رومیوں سے جب جنگ ہو رہی تھی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، مجھ کو صرف چند سوار دے دیجئے، میں ان کافروں کے اگر چھکے نہ چھوڑا دوں تو آپ کہیں۔
تو سارے فوجی جتنے تھے وہ کہنے لگے ارے خالد کو ہو کیا گیا؟ اصل میں ایمانی جذبہ سب کا یکساں نہیں ہوتا. 1.25 صحابہ تھے، سب ابو بکر نہیں تھے، سب کے لیے جبریل کا سلام نہیں آیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے سلام آیا تھا. جس وقت آپ ٹاٹ کا لباس پہن لیے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور سارا مال و زر پیارے آقا کی خدمت میں لا کے رکھ دیے تھے، تو اس وقت جبریل امی اسی لباس میں آئے جس میں صدیق اکبر تھے، اور کہا پیارے آقا اللہ نے سلام کہا ہے، اور کہا ہے کیا اللہ پاک نہیں جانتے؟ جانتے تھے، لیکن ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، دل رکھنے کے لیے اللہ پاک نے جبریل امی کے ذریعے سے پیغام دیا کہ حضرت ابو بکر سے آپ پوچھئے، اپنے صدیق سے پوچھئے کہ کیا اس حال میں بھی وہ راضی ہیں جبکہ راضی تھے؟ پیارے آقا نے کہا کہ ابو بکر، جبریل امی اللہ کا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور جس لباس میں آپ ہیں اسی لباس میں جبریل امی ہی نہیں، آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سب اسی لباس میں ہیں. سبحان اللہ، ایسے ایسے لوگ تھے. خالد بن ولید کا بھی ایمان ماشاء اللہ. تو کہا چند سوار دے دے، ان کے چھکے چھوڑا دیتا ہوں. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی طاقت پر انہیں غرور ہے. ان کا غرور نہ خاک میں ملا دوں تو پھر کہیے. تو کہا اچھا ٹھیک ہے چن لو. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صرف اس وقت 30 سوار چنے. کتاب موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. 30 سوار. اور دیگر اصحاب نے کہا، ساتھیوں نے کہا نہیں وہ 60,000 ہیں، آپ صرف 30 لے جا رہے ہیں، کچھ اور لے لیجیے. تو لوگوں کے کہنے پر آپ نے 30 اور لیا، یعنی 60 سوار. تو لوگوں کو لگا کہ ابھی کم ہے، ارے وہ 60,000 ہیں اور آپ 60. ایک سپاہی 1,000 ان کے سپاہیوں کو کیسے موت کے گھاٹ اتارے گا؟ عقل کے اعتبار سے وہ سوچ رہے تھے. لیکن حضرت خالد بن ولید جو سوچ رہے تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. میرے آقا کا فرمان ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ اللہ کرتا ہے، جو اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے وہ مثل زندہ کے ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. مردہ بھلا میت کو، مردہ کو کاٹنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم زندہ ہیں، وہ مردہ ہیں. بہرحال 60 سواروں کو لے گئے. آپ سب سے کہے کہ دیکھو اپنے ساتھ نیزہ مت رکھنا، تیر کمان مت رکھنا، ہاں 2 تلواریں رکھنا. اور سنو سب لوگ آخری سلام کہہ کے الوداع لے لو، اور پیچھے مڑ کے کسی کو دیکھنا نہیں ہے. ہماری تمہاری سب کی ملاقات اب اپنے نبی کے حوض کوثر پر ہوگی. سبحان اللہ کہیے. یہ دیکھیے جذبہ ایمانی. کیا کہا؟ ہمارے نبی کے حوض کوثر پر ہوگی، ہم یہاں نہیں اب ملیں گے. سبحان اللہ. یہ محمدی کچھار کے 60 شیر اپنے. اور یہ بھی کہا جس گھوڑے پر تمہیں اعتماد ہو کہ یہ مضبوط ہے، دھوکہ نہیں دے گا، ایسا گھوڑا ساتھ میں رکھنا. اور لے کے چل پڑے. جب دشمنوں کے سامنے گئے تو ان کو یہ لگا کہ لگتا ہے یہ پیغام صلح لے کے آئے ہیں. تو ادھر سے ان کا سپہ سالار کہہ رہا ہے اب ہم صلح نہیں کریں گے، یہ تم اپنے دماغ سے نکال دو، اب ہماری فوج تمہارا فیصلہ کرے گی. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا او بدبخت، تیری یہ بھول ہے، ہم تیری 60,000 لشکر جرار سے مد مقابل ہیں، ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں. جب للکارا تب انہیں سمجھ میں آیا، ارے یہ تو لڑنے آئے ہیں. تب انہوں نے کہا ارے یہ سب ہم کو اتنا کمتر سمجھتے ہیں، اتنا ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، 60,000 کے مقابلے میں 60 آئے ہیں.
پھر جب حلم مبارز کا نعرہ لگا اور سب نے نعرے تکبیر پڑھ کے جب دشمنوں پر حملہ کیا، ان کے چھکے لگے چھڑانے، تو شام ہو گئی لڑتے لڑتے۔ ایک وقت ایسا آیا جس میں تکبیر کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا لگتا ہے ہمارے اسلامی بھائی شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا فوج تیار ہو، ہم خود ان کا بدلہ لیں گے اور حملہ کریں گے۔ اتنے میں ایک ساتھی نے کہا ابھی جلدی نہ کریں، اچھی امید رکھیں۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں پھر نعرہ تکبیر بلند ہوئی، تب انہیں جان میں جان آئی کہ اسلامی لشکر ابھی بھی جو ہے ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، وہ دشمن تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ چند گھنٹے میں ان کے تمام سپاہیوں کو تہے تیگ کر کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کا نقارہ بجا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ محمدی کچھار کے شیر طاقت میں یوں ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب لاشیں تلاش کی جانے لگیں تو دیکھا کہ سارے ساتھی شہید ہو چکے تھے، صرف 20 بچے تھے۔ 60 تو گئے ہی تھے، 40 شہید ہو چکے تھے، 20 بچے تھے۔ آئے اور کہا وائے ہو خالد بن ولید پر، وائے ہو خالد بن ولید پر، میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں نے جو ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اتنے میں آ گئے اور کہا خالد آپ اپنے پرواہ مت کریں، وجہ یہ ہے کہ وہ جتنے ساتھی اپنے سب اس میدان میں کام آئے ہیں وہ سب شہید ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا درجہ ہے۔ آپ نے فتح کا فریلا لہرایا ہے اور مسلمانوں کی طاقت کا سکہ دشمنوں کی سینوں میں آپ نے جما دیا ہے، مسلمانوں کا رعب اور بڑھا دیا ہے، اس لیے آپ کو وائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوستو کامیاب کیوں ہوا کرتے تھے؟ بس 2-3 منٹ اور ہے۔ کامیاب کیوں ہوا کرتے تھے؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ساتھ تھی، اس لیے گھبراتے نہیں تھے۔ آج تو آپ نے اپنے اللہ سے رشتہ کمزور کر لیا۔ آپ دیکھیے جائیے، ارے سب تو چھوڑیے، مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری میں جاتے ہیں، جن 4 دیواریوں میں صبح کے وقت تہجد کے وقت آہو بکا کی آوازیں آتی تھیں، آج وہاں بھی سنسان پڑے ہیں، وہاں بھی سب سونے سونی نگر ڈگر ہے۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ یہ دل کس کے لیے بچا کے رکھ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ والے کہتے ہیں پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ دل کی خوراک محبت ہے، اگر اس کو حلال محبت نہیں دیں گے تو یہ ناجائز میں پھنس جائے گا، اور جب ناجائز میں پھنسے گا تو ہمیں جوتے چپل تو کھلا ہی دے گا۔ اس لیے سمجھداری یہ ہے اس دل کو ہم حلال محبت میں اٹکا دیں۔ حلال محبت کیا ہے؟ اللہ کی ہے، نبی کی ہے، قرآن کی ہے، مسجد کی ہے، مسلمانوں سے ہمدردی ہے، ماں باپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، خر خاندان کی محبت ہے، امت سے محبت لگاؤ ہے۔ محبت کے تمام ذرائع ہیں جو حلال ہیں، شریعت نے جو دائرہ بنایا حلال کا اس میں رہیں، انشاءاللہ ہماری آپ کی ترقی ہوگی۔ اب یہ دل پتہ نہیں ہم کہاں کہاں لگا رہے ہیں۔ ہاں نہیں لگتا ہے تو اللہ اور نبی کی طرف نہیں لگتا ہے تو اللہ کی مدد آئے کیسے؟ ارے جناب روٹی روزی کا مسئلہ تو ہندوؤں کا بھی بہتوں کا حل ہے، یہ کوئی کمال ہے کیا کہ روٹی بوٹی ہماری چل رہی ہے؟ ماشاء اللہ ہے، ہندوؤں کو بھی تو کھانے کو مل رہا ہے، کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ ارے کامیاب وہ ہے، ٹھیک ہے روٹی روزی چل رہی ہے، اللہ کی یاد بھی ہمیں نصیب ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا، جو آیت ابھی تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین کفروا نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے کافرو، یا ایھا الذین مشرکو نہیں کہہ رہے ہیں مشرکو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اے مجھ پر اعتماد رکھنے والو، اے اللہ پر بھروسہ رکھنے والو، سنو، مدد چاہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر کے ذریعہ سے، نماز کے ذریعہ سے۔ اب صبر کرنا ہے، یہ جو حالات ہیں پھر دہرانا نہیں چاہتا، جو بھی حالات بیان ہوئے ابھی شروع میں، یہ جو حالات انہیں سب کرنے دیجئے، صبر سے کام لیں، ٹھیک ہے، ماحول نہ خراب کریں۔
امن کو نقصان نہ پہنچائیں ملک کے، ٹھیک ہے، بد امنی وہ کریں، اس کا انجام وہ بھگتیں گے انشاءاللہ۔ ہم امن و شانتی بنائے رکھیں، اپنے اللہ سے کہتے رہیں جیسا اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعہ سے اور نماز کے ذریعہ سے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے اللہ سے آپ مدد مانگیں، مدد طلب کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا اعلان ہے بے شک اللہ ساتھ ہے کس کے؟ صبر کرنے والوں کے۔ تو ہم صابرین میں سے بنیں گے نا انشاءاللہ، اپنا رشتہ ہم اپنے اللہ سے مضبوط کریں انشاءاللہ، پھر دیکھیں گے ہمارے آپ کے حق میں کیسے کیسے فیصلے آتے ہیں۔ اس لیے ذرہ برابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مکہ پہنچ رہا، کون مدینہ پہنچ رہا ہے، کون کیا یوٹیوب بنا کے بیکار میں جو ہے فیمس کر رہے ہیں، بیکار میں چرچا کر رہے ہیں۔ ہم آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ ہمیں متبرک جگہ پہنچائیے۔ کوئی ضروری نہیں ایک آدمی آ جائے، بھائی ایک کافر آیا مسجد میں، کافر آیا، پیارے آقا نے اسے مہمان بنا لیا، اور یہی نہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو پیشاب کی حاجت لگی، وہ جا کے مسجد میں پیشاب بھی کرنے لگا، صحابہ دوڑے، مسجد میں پیشاب کرتا ہوا صحابہ دوڑے، پیارے آقا نے کہا رک جاؤ، پیشاب وہ کر رہا اب کرنے دو، رک جائے گا بیچ میں تو تکلیف ہوگی نا، بیچ سے پیشاب نہ روکا جائے، رکو کرنے دو۔ جب وہ کر چکا فارغ ہوا تو صحابہ سے کہا جانے دو، اس کی صفائی کر ڈالو، اس کو میرے پاس لاؤ۔ حضور کے قدموں میں لایا گیا، پیارے آقا اس کو سمجھا رہے ہیں دیکھو یہ عبادت کی جا ہے، پیشاب پاخانے کی نہیں ہے، اسے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے، آئندہ سے ایسے نہ کرنا۔ اس پر وہ ایمان لے آیا، دیکھ رہے ہو، اس پر وہ ایمان لے آیا کہ ان کا اخلاق اتنا بلند ہے۔ ہم تو آج بدتمیز ہو گئے، بدماش ہو گئے، ہر بات میں لڑنا، ارے کہاں لڑنا ہے کہاں رکنا ہے، یہ سب جو ہے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک شریعت و سنت کا ہم سب کو پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔